کہ کیا دنیا میں بھی جنتی دروازہ ہو سکتا ہے؟ کیا جنتی دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور جنتی دروازے کی حقیقت بتاؤں میں آپ کو. اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا. بہشتی دروازے کی کیا حقیقت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو اس دروازے سے گزرتا ہوا دیکھا. اچھا، سبحان اللہ. تو نبی علیہ السلام نے جب اشری تھانوی صاحب کے خواب میں آ کے دیوبند مدرسے کی بنیادیں کھینچی تھی تو انہی پاک پتن والوں نے دیوبند مدرسے کو نبی علیہ السلام کا مدرسہ کیوں نہیں باندھ لیا؟ ٹھیک ہے نا، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ نہیں، میرا کلپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ، اس میں میں نے یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں. بہشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے، خانہ کعبے کا دروازہ بھی بہشتی دروازہ نہیں ہے. ادھر ایک بدماش تھا، وہ کہتا ہے میں کعبے میں 5 دفعہ گیا ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکے دکھاتا ہوتا تھا. بھائی تو کعبے وچ دفن بھی ہو جا، اس کی بنیاد پہ کسی نے بہشتی نہیں ہونا. کیوں؟ بقیہ غرقت قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن ابی منافق کی قبر بھی ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا. نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا ہے، تو مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن کیا. تو اب کیا جی، وہ چونکہ مدینے میں دفن ہوا، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، تو اس کی وجہ سے بخشا جائے گا؟ قرآن نے کہا سب سے نچلے درجے میں ہوگا. نبی کا جنازہ پڑھانا، نبی کا تھوک مبارک، نبی کا کرتا مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا. تو تواڈے بشتی دروازے تے سب بڑھائے بڑھوئے نے اپنے. ہاں، دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آ گیا وہ جنتی ہو جائے گا نہ. اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے تواڈے جڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے اتنے گئے ہوئے نے، کہیں گے نہیں وہ تو پاویں جتے مرضی ٹر جائے نہیں ہوئے گا. تو ان کا تواڈے بھی جتے مرضی ٹر جان انج نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا، نہیں ماننے کے لیے تیار نا. ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر، فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دیا جاتا ہے. بھائی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ وہاں جائیں، اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، حضرت ابوبکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی. انہوں نے اسی کے اوپر شعر کیا. وہ جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے نا ریاض الجنہ میں، تو انہوں نے کہا کہ جب حدیثوں میں ہم نے سنا جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آ گیا ہوں نا، تو اب میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ شعروں تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تواڈے سیاسی لیڈر جنہاں نوں تسی انہی گالاں کڈدے ہو دل وچ، وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں. وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں، تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جایا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں وہ نہیں جان گے، تسی بھی نہیں جاؤ گے. بھائی کوئی بھی نہیں جائے گا. اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا؟